أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا قام الى الصلاة قال وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض الى قوله من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک الى آخرہ، رواہ مسلم، وفی روایت لہ ان ذلک فی صلاة اللیل۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں نماز کی کیفیت، نماز کا طریقہ جب بیان کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کا تذکرہ فرمایا۔ اس دعا سے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث ہیں تو ان میں سے پہلی حدیث وہ ہے جس کو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس وقت ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور قبلے کی طرف ہمارا چہرہ ہوتا ہے اور ہم نماز تکبیر تحریمہ کے ذریعے شروع کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد خاموشی کے ساتھ ایک ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا کو دعائے استفتاح کہا جاتا ہے۔ اسی دعا کو ثنا کے نام سے بھی یہ معروف ہے کہ دعائے ثنا کہا جاتا ہے۔ چاہے دعائے ثنا کہیں چاہے دعائے استفتاح کہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ دعا جو تکبیر تحریمہ کے بعد خاموشی سے پڑھی جائے۔ تو وہ کون سی دعا ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد وہ کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ تو اس میں سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ حدیث میں اختصار کے ساتھ نقل کی گئی ہیں اور پھر اس کے حاشیے میں دعا کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ وہ دعا ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وانا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس دعا کو مختصر طور پر اختصار کے ساتھ حدیث میں نقل کیا تھا۔ شارح نے اس دعا کو مکمل یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ تو یہ ایک دعا ہے، تھوڑی سی طویل ہے۔ اس دعا کو دعائے استفتاح کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ پڑھتے تو بعد میں سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے اور اس خاموشی میں دعا پڑھتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہوتی تھی؟ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر اس دعا کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح سے دعائے استفتاح یا ثنا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے نام سے مزید اور دو دعائیں یہاں پر موجود ہیں۔
ایک دوسری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاۃ سکت ہنیہۃ قبل ان یقرأ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو قرأت کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ فسألتہ، تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے کچھ دیر پہلے آپ خاموش رہتے ہیں، کیوں خاموش رہتے ہیں؟ کیا کرتے ہو اس خاموشی کے درمیان میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس خاموشی کے درمیان میں ایک دعا پڑھتا ہوں، اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ ایک دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد کبھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اسی جگہ پر پڑھنے کی ایک تیسری دعا بھی ہے، اور وہ دعا مروی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس کو امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر نقل کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تینوں دعا میں سے یہ دعا انتہائی مختصر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کا اہتمام کرتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس سے پہلے کی جو دو روایتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں پڑھتے تھے، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، وہ ایک دعا، اور اس سے پہلے کی جو دعا ہے کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ تھوڑی سی طویل دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ محدثین نے ان تینوں دعاؤں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس بات کی نصیحت کی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایک دعا آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ طویل دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو وجہت وجہی للذی فطر السماوات معنی کے اعتبار سے، جملوں کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے انتہائی جامع اور بہترین دعا ہے۔ اس میں دعا بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، ربوبیت کا اعلان بھی ہے، اعتراف بھی ہے، الوہیت کا اعتراف بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا بھی ہے۔ اس دعا کے اندر ایسی کئی باتیں موجود ہیں۔ اور جو دوسری دعا ہے، اس دعا میں خاص طور پر گناہوں سے مغفرت، گناہوں سے دوری کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی گئی ہے۔ اور تیسری جو دعا ہے، تیسری دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اسی لیے اس دعا کو صرف ثنا کہا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ جب وہ دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، تو پڑھتے ہوئے ایسے پڑھتے ہیں ثنا سبحانک اللہم۔ تو جب ثنا سبحانک اللہم پڑھیں گے تو ثنا یہ دعا کا جملہ نہیں ہے، ثنا ہیڈنگ ہے، عنوان ہے، ثنا نہیں پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک یہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو بچپن سے چونکہ یہ دعائیں یاد کرائی گئی ہیں اور پڑھاتے ہوئے، یاد کراتے ہوئے ایسے ہی پڑھایا گیا ہے، ثنا سبحانک اللہم۔ تو جب بھی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو ثنا سبحانک اللہم ایسے پڑھتے ہیں۔ تو ثنا سبحانک اللہم نہیں پڑھنا ہے، بلکہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو یہ دعا بھی عمومی طور پر زیادہ معروف ہے، لیکن باقیہ جو اور مزید دو دعائیں ہیں، بہت سے لوگ ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جن دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، ان دعاؤں کو بھی ہم یاد کر لیں، اس کو بھی کبھی کبھار پڑھ لیا کریں، تو ایسی صورت میں نبی کی تمام سنتوں پر عمل ہوگا۔ یہ دعا جہری نماز میں بھی پڑھنی ہے اور سری نماز میں بھی پڑھنی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں میں۔ جس نماز میں امام قرأت کرتا ہو اس میں بھی، جس میں قرأت نہیں کی جاتی زور سے اس میں بھی۔ آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کو یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے،
اور امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں دیر سے شریک ہوتا ہے، امام صاحب اس وقت سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تب ایسی صورت میں بعد میں آنے والا شخص کیا پڑھے گا؟ تو بعد میں آنے والا شخص سیدھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے یہ جو دعائے استفتاح ہے یہ وہ نہ پڑھے، بلکہ سیدھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ جو دعائے استفتاح ہے یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر وقت جیسے تکبیر تحریمہ سے ہی ہم نماز میں شریک ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ پہلے دعائے استفتاح پڑھیں، بعد میں اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ لیکن اگر تاخیر سے ہم نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو ایسی صورت میں آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔